الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہے ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا انتہائی واجب الاحترام حضرات آج میں آپ حضرات کو جس قیمتی زیور سے آراستہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عظمت قرآن قرآن بے مثال ہے کیوں جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے قرآن لاجواب ہے جس نبی پر اترا وہ نبی بھی لاجواب ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جسے آپ بار بار پڑھیں تو لطف وہی رہے مزہ وہی رہے منطق فلسفہ جغرافیہ سائنس بلکہ ہر عنوان کی کتاب پڑھ کر اب لائبریری میں رکھ دیتے ہیں الماریوں میں رکھ دیتے ہیں دوبارہ پڑھنے کا جی نہیں چاہتا لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ پہلی مرتبہ پڑھیں تو مزہ وہی دوسری مرتبہ پڑھیں تو مزہ وہی تیسری مرتبہ پڑھیں تو مزہ وہی سارا دن پڑھیں تو مزہ وہی ساری رات سنیں تو مزہ وہی نمازوں میں پڑھیں تو مزہ وہی تراویحوں میں قرآن سے سنیں تو مزہ وہی قرآن پڑھتا جا لطف دوبالا ہوتا جائے گا ہاں میں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے تو قرآن لاجواب کیوں نہ ہو بے مثال کتاب کیوں نہ ہو عظمت والی کتاب کیوں نہ ہو بے نظیر کتاب کیوں نہ ہو حاضرین محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین کہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو بلند کر دیتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے بات واضح ہے کہ جو قرآن کریم کی عزت کرتا ہے قرآن والوں کی عزت کرتا ہے علماء و قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے اور جو قرآن کریم کو پس پش ڈالتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے ان کا مرتبہ گرا دیتا ہے جس کی تصویر شاعر کچھ انداز میں کھینچتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریکی قرآن ہو کر حاضرین مجلس آپ دیکھتے ہیں ایک کپڑا ہے جب تک وہ دکان پر ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی لیکن وہی کپڑا جب آپ اس کو دکان سے لا کر قرآن مجید کا غلاف بناتے ہیں اس کی نسبت قرآن سے قائم کرتے ہیں جب یہ نیچے گرتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر چومتے ہیں عزت سے رکھتے ہیں کیونکہ اب یہ عام کپڑا نہیں رہا اس کی نسبت قرآن سے قائم ہو گئی ہے اس لیے میرے عزیزو قرآن سے تعلق جوڑ لو قرآن سے نسبت جوڑ لو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی میں آخر میں اتنا کہوں گا قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو قرآن تو ہر دول میں انمول رہا ہے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام